یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. عبادت کی کوانٹٹی بڑھی ہے گھٹی ہے اس سے فیصلہ نہیں ہوتا. اصل ترقی کا فیصلہ ہوتا ہے اخلاق سے. باطنی جو اخلاق ہے، باطنی جو کیریکٹرسٹکس ہے، باطن کی جو خوبیاں ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترقی ہوئی ہے یا نہیں. عبادت بڑھ رہی ہے، روزانہ بڑھ رہی ہے، بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گئی، مگر ریا میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، ریا بڑھ رہی ہے، تو یہ ترقی نہیں ہے. عبادت میں خوب ترقی ہو رہی ہے مگر تکبر والا مزاج نہیں جا رہا ہے. عبادت میں خوب ترقی ہو رہی ہے مگر نفاق والا مزاج نہیں جا رہا ہے. اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. ترقی بہت ہو رہی ہے مگر دل میلا، بغض ہے، بدگمانی ہے. ترقی ہو رہی ہے یا نہیں اس کا مدار تزکیہ ہے. دل کی صفائی کتنی ہو رہی ہے، برے اخلاق کتنے نکل رہے ہیں اور اچھے اخلاق کتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو جب ترقی ہوتی ہے تو ترقی نمازوں سے ہمیں نظر آتی ہے. ہمارا معیار جو ہے نمازیں بہت پڑھتا ہے، صف اول میں ہمیشہ ہوتا ہے، جب دیکھو بس قرآن لے کر کے بیٹھا رہتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ نہ، معاملہ تو کوئی نہیں کیا ہے، معاملہ نہیں کیا ہے. تو میرے اندر انر کیریکٹرسٹکس کتنی ہے، باطنی اخلاق کتنے ہیں، میری زندگی میں ویلیوز کتنے ہیں، اس کا پتہ صرف میری ظاہری زندگی کو دور دور سے دیکھنے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو معاملہ کرنے سے پتہ چلے گا. اچھے لوگ جب کرنچ آتا ہے نا تو جھوٹ بولتے ہیں. بہت اچھے لوگ جن کے بارے میں ہمارا ایسا خیال ہوتا ہے کہ بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، بہت سیدھا ہے، بہت پرنسپل والا آدمی ہے، کرنچ آتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں. کرنچ آتا ہے تو بات کو ٹویسٹ کرتے ہیں. معاملہ کرتے ہیں تو پتہ چلے گا نا. آپ مجھے دور دور سے دیکھتے ہیں تو اچھا ہی نظر آؤں گا نا. ہاں، میرے ساتھ خرید و فروخت کیجیے، کوئی اور معاملہ کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر اخلاق حسنہ کتنے ہیں، باطنی خصائل اور فضائل کتنے ہیں. کہیں رذائل میں تو مبتلا نہیں ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، معاملہ تو میں نہیں کیا. آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں تو سفر ایک ہفتے کا، دو ہفتے کا، ایک مہینے کا ہوتا تھا، تو سفر میں اندازہ ہو جاتا ہے. کہا کہ نہ، میں نے سفر بھی نہیں کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تو پوچھا کہ لعلک رأیتہ یصلی، شاید تو نے اسے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہا کہ ہاں یہی بات ہے. کہا اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا آدمی کے اچھا اور برا ہونے کا. اسی لیے جب معاملات میں ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یار، مجھے کیا پتا تھا، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، اتنی تلاوت کرتا ہے، میں نے کسی کو پوچھا ہی نہیں اور اس کے ساتھ معاملہ کر لیا، مجھے کیا پتا تھا. تو ترقی کا معیار ہی یہ ہے کہ جو ڈیبیسنگ کوالٹیز دل میں ہے اس میں کمی آئے اور پریز وردی کوالٹیز دل کی ہے اس میں اضافہ ہو اور اس میں ترقی ہو. اخلاق رذیلہ نکلے اور اخلاق فضیلہ بڑھے. اور اگر اخلاق فضیلہ پہلے ہی سے ہے تو ان میں ترقی ہو. یہ ہے معیار. یہ جو محاسبہ کرنا ہے وہی یہ محاسبہ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اخلاق رذیلہ نکلیں گے، اخلاق فاضلہ بڑھیں گے تو اس کا اثر زندگی میں نظر آئے گا. جو خلق دل میں ہے اس خلق کا اثر آنکھوں پر بھی پڑے گا، کانوں پر بھی پڑے گا. اندر اگر عفت ہے، عفت پاک دامنی ہے تو گندی چیزوں اور گندی باتوں کو نہیں سن سکے گا کان، گندی چیزوں کو آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی، گندی بات زبان پر آ نہیں سکے گی.